وہ اندر داخل ہوا تو وہ بے ڈھنگے طریقے سے سو رہی تھی۔ وہ اپنے کوٹ کے بٹن کھولتا اس کی جانب بڑھا جو آدھی نیچے کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ اس کو بیٹھ کے کنارے سے تھوڑا آگے لٹانے کے لیے جھکا کہ اس کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ ابھی بھی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ 15 سالہ معصوم اور خوبصورت لڑکی اس کو ونی کے طور پر دی گئی تھی جس کے باپ نے اس کے چاچو کا قتل کیا تھا اور اب اس کو ونی میں دیا گیا تھا۔ اس قتل کے بدلے اپنے مرحوم چاچو کا خیال آتے ہی اس کے اندر شرارے پھوٹنے لگے۔ وہ خود پہ ضبط کرتا پیچھے ہوا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو وہ اسی پوزیشن میں بے نیاز سو رہی تھی۔ توبہ ہے، اس لڑکی کو تو سونا بھی نہیں آتا، اچھے خاصے بندے کا ایمان خراب کر دے۔ اس کی کٹی سے پیٹ کو نظر آتا دیکھ کر وہ خود سے بڑبڑاتا اپنے بال ٹاول سے خشک کرنے لگا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی تو اس کے سنہرے بالوں کی لٹیں اس کے صبیح چہرے کا طواف کرنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر دائم کے دل میں حشر سا برپا ہوا۔ وہ 15 سال کی ہونے کے باوجود مکمل حسن رکھتی تھی، کسی کا بھی دل ڈگمگا سکتا تھا۔ وہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ وہ بال خشک کر کے اس کی جانب آیا اور اس کے پاس جھک کر اس کو سیدھا لٹایا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ابھی اس کو چھوا ہی تھا دائم نے کہ وہ کرنٹ کھا کر بیدار ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ وہ ڈر کے پیچھے ہوتے بولی تھی۔ دائم کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے، جس کو اپنے شوہر کا ہی نہیں پتا تھا۔ وہی ہوں جس کے ساتھ تمہارا ابھی نکاح ہوا تھا، تمہارا شوہر۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ وہ آپ ہیں؟ وہ حیرت سے اپنے سے 15 سال بڑے اس خوبصورت سے شخص کو دیکھتے بولی۔ جی میں ہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ گیا۔ میں ونی ہو کر آئی ہوں، پھر آپ مجھ پر ظلم کریں گے، زبردستی اپنا حق لیں گے مجھ سے۔ وہ اچانک درد بھری آواز میں بولتی اس کو چونکا گئی۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ وہ آئیبرو اچکا کر پوچھنے لگا۔ بھلا وہ اس 15 سالہ لڑکی سے اپنا حق کیسے لے سکتا تھا جس کو شادی کا مطلب بھی ابھی ٹھیک سے معلوم نہ تھا؟ پھر وہ محض بدلے کی آگ میں کیوں اس کو اپنی وحشتوں کا شکار بناتا؟ وہ نکاح کے وقت کچھ لڑکیاں ایسے ہی بول رہی تھیں کہ جو ونی ہو کر جاتی ہے اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے اور اپنا حق وصول کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ دائم کا تجسس پڑا۔ اور کیا کہتی تھی؟ وہ سوال کرنے لگا جو اس کو حیران کر رہی تھی۔ سجے سنورے روپ میں وہ اس کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اور کہتی تھیں کہ تم ہمت سے کام لینا، ان سب میں بہت درد ہوتا ہے، وہ روحان سے ہو کر بولی۔ دائم کو جھٹکا دے گئی، جو یہ سب کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ تو خود ونی کی رسم کے خلاف تھا، قتل کے بدلے قتل چاہتا تھا، مگر گاؤں کی رسموں کے آگے مجبور و بے بس ہو گیا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ اچانک بولا تو نوال نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے اس کے قریب ہوئی۔ کون سی کلاس میں پڑھتی تھی تم؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ میں 8th کلاس میں پڑھتی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سن کر دائم نے ایک دم اس کے بازو کو کھینچ کر مزید اپنی جانب کیا۔ نوال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میرے قریب ہو کر بیٹھو تاکہ تمہیں مجھ سے ڈر نہ لگے اور مجھے سمجھنے میں مدد ملے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ نوال کا دل بڑی مشکل سے سنبھلا تھا، ورنہ وہ تو سمجھی تھی کہ شاید وہ اپنا حق لینے لگا ہے۔ آپ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے نا، نہ ہی اپنا حق لیں گے؟ وہ معصومیت سے بولتی دائم کو سیدھا اپنے دل میں اترتی معصوم ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نوال کا ننھا سا دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ نہیں، میں اپنی چھوٹی سی بیوی پر کوئی ظلم و زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ محبت سے بولتا اس کو حیران کر گیا۔ سچ میں؟ وہ اس کے سینے سے منہ نکالتے پھر سے یقین دہانی کرنے لگی۔ دائم کا دل بے اختیار ہوا تھا۔ ہاں سچ میں، کہتے ساتھ اس نے نوال کی روشن پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ وہ جی جان سے لرزی تھی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں نوال۔ وہ اس کا چہرہ تھام کر اس کو ریلیکس کرنے لگا، جو ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ دائم کی بات پر اس کا جسم کانپنا بند ہوا۔ چلو اب سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، وہ اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتے بولا تھا، تو وہ اپنی جگہ پہ پرسکون ہو کر آنکھیں موند گئی۔ نوال یہ کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ چپ نہیں رہے کیا؟ وہ اس کے عروسی جوڑے کی جانب دیکھ کر بولا، تو نوال نے آنکھیں کھولی۔ چپ رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی سوٹ ہی نہیں، کیا کروں پھر؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا اور اس میں سے اپنی ایک ٹراؤزر شرٹ نکال کر اس کو تھما دی۔
آج کی رات گزار لو، کل تمہارے سارے کپڑے آ جائیں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ اب آگے پھر وہ امتحان میں پھنس گئی تھی۔ بال کرتی کی زپ میں اٹک کر رہ گئے جو نکل نہیں رہے تھے۔ وہ بارہا کوششیں کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس کو زیادہ وقت لگتا دیکھ کر دائم بھی پریشان ہو گیا۔ نوال تم ٹھیک ہو نا؟ اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ اس نے آواز دی تو وہ بے بسی سے لب کاٹتی دروازے تک آئی۔ یہ زپ کھول دیں، بال اس میں اٹک گئے ہیں۔ وہ اپنی بیک اس کی جانب کرتے اس کے جذبوں میں ایندھن لگا گئی۔ شفاف کمر پہ بلیک سٹرپس اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ دائم نے بمشکل ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کو زپ سے آزاد کیا تو زپ کھل کر نیچے کو آ گئی۔ نوال نے بمشکل اپنا کام والی کرتی کو مٹھیوں میں دبوچ کر رکھا، ورنہ وہ ڈھلک جاتی۔ دائم کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ ہو گیا ہے، اب کر لو چینج، وہ کہتے ہوئے بیڈ کی جانب بڑھ گیا اور وہ چینج کر کے کچھ دیر بعد نکل آئی۔ یہ لڑکی آج میرا امتحان لے کر ہی چھوڑے گی، وہ اس کو اپنی ٹراؤزر شرٹ میں دیکھ کر مسمرائز ہوتے بولا تھا، جو سراپائے حسن لگ رہی تھی۔ اس کا اپنے موز اور جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ وہ نفس کا غلام نہیں تھا۔ نوال خاموشی سے سمٹ کر اس کے پہلو میں لیٹ گئی تو اس نے بھی لائٹ آف کر کے آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ یہ رات اس کے لیے انتہائی مشکل تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھا تھا، واش روم میں جا کر فریش ہوا، باہر نکلتے ہی نوال کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی۔ وہ چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر سکون اور معصومیت تھی۔ قریب جا کر نرمی سے اس کا کاندھا ہلایا۔ نوال اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ اس کی آواز نہایت ہی نرم تھی، جیسے کوئی کسی معصوم بچے کو جگا رہا ہو۔ نوال آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی اور پلکیں جھپکاتے ہوئے دائم کو دیکھنے لگی۔ اس کی عمر اور معصومیت اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلی، لیکن اس کے بالوں کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ لمبے گھنے بال الجھ کر اس کے کاندھوں اور کمر پر بکھرے تھے۔ وہ بے بس نظروں سے دائم کو دیکھنے لگی۔ یہ بال نہیں سلجھ رہے، کیا کروں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ دائم نے مسکرا کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آؤ میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ نوال نے جھجکتے ہوئے کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ دائم نے پہلے تولیہ اٹھا کر اس کے بالوں سے ہلکی نمی کو خشک کیا۔ اس کے ہاتھ نرم اور مہارت سے چل رہے تھے۔ پھر وہ آرام سے اس کے بالوں کو سلجھانے لگا۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں نوال، لیکن یہ بہت محنت مانگتے ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ نوال نے سر جھکا لیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دائم نے بڑی احتیاط سے بالوں کی لٹوں کو سلجھایا اور پھر انہیں خوبصورتی سے باندھ دیا۔ بس اب بالکل پرفیکٹ ہو۔ وہ پیچھے ہٹ کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ نوال نے آئینے میں خود کو دیکھا اور خوش ہو گئی۔ تھینک یو دائم، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، آئندہ خود کرنا سیکھنا، لیکن جب تک تمہیں ضرورت ہو میں مدد کر دوں گا، دائم نے نرمی سے کہا اور اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ دونوں فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلے۔ نوال کے چہرے پر جھجک نمایاں تھی۔ اس کے قدم دائم کے ساتھ ساتھ چلنے میں لرز رہے تھے۔ وہ ہر قدم پر دائم کی طرف دیکھتی جیسے اس کی حفاظت اور اعتماد کی منتظر ہو۔ دائم نے اس کی طرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے دیکھا جو اس کے خوف کو کچھ حد تک کم کر گئی۔ نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سب موجود تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے، بی جان کی نظریں نوال پر جا ٹھہریں۔ ان کی پریشانی پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ کیا تماشا ہے دائم؟ اس لڑکی کو کھانے کی میز پر کیوں لے کر آئے ہو؟ دائم نے نوال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اپنی جگہ پر اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ بی جان، یہ اب سے میری بیوی ہے اور جہاں میں ہوں یہ بھی وہیں ہوگی۔ یہ میرے برابر میں بیٹھے گی۔ بی جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مت بھولو دائم کہ یہ لڑکی تمہارے چچا کے قاتل کی بیٹی ہے۔ پورے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دائم اور بی جان پر جم گئی تھیں۔ نوال کے چہرے کا رنگ فک ہوا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ دائم نے ایک گہری سانس لی اور بی جان کی جانب دیکھا۔ یہ قاتل کی بیٹی ہے بی جان، مگر یہ خود قاتل نہیں ہے۔ اس کے باپ کے گناہوں کا حساب اس سے نہیں لیا جائے گا۔ دائم کی آواز میں ایسا اعتماد اور سختی تھی کہ حال میں موجود ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا، جیسے کسی نے ان پر سکتہ طاری کر دیا ہو۔ سب کی آنکھیں دائم پر جم گئیں۔ بی جان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، جیسے انہیں یقین نہ آ رہا ہو کہ دائم ان کی بات کا اس طرح سے جواب دے سکتا ہے۔ پاس کھڑی نوال خوف زدہ ہو گئی تھی۔ تم پریشان مت ہو نوال، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن بحث کا ماحول اس قدر بوجھل ہو چکا تھا کہ نوال کا کھڑے رہنا محال ہو گیا۔
وہ کانپتے دل کے ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر طرف سے نظریں اسے چھلنی کر رہی تھیں۔ آؤ اوپر چلتے ہیں، وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بولا۔ بی جان نے غصے سے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن دائم ان کی طرف دیکھے بغیر نوال کو آرام سے اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ خاموش تھی مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ دائم نے اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ اب یہ سب باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف میری بات سنو گی، باقی سب کو میں دیکھ لوں گا۔ نوال نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں اعتماد کے ساتھ دیکھا اور دھیرے سے سر ہلا دیا۔ دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ چلو میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، پھر دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ نوال کو ناشتہ کروا کر آفس کے لیے نکل چکا تھا اور وہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ صبح کے تلخ واقعات کے بعد اس کا دل بے حد بوجھل ہو چکا تھا، مگر دائم کے تسلی بخش الفاظ نے اسے کچھ سکون دیا تھا۔ وہ تھکن کے باعث دوبارہ بستر پر لیٹ گئی اور نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہوئی تھی کہ دروازے پر دھیمی سی دستک نے اسے جگا دیا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جان نے آپ کو نیچے بلایا ہے۔ اس کا دل ایک دم سے دھڑکنے لگا۔ وہ سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھنے لگی جیسے یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہو کہ اسے نیچے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اس کے دل میں وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے آئی، قدم بھاری ہو رہے تھے اور دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں پہنچی، بی جان کی تیز نظریں اس پر گڑ گئیں۔ یاد رکھو، دائم کی نرمی سے یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں اپنا لیں گے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہاں تمہیں برداشت کیا جائے تو سارے کام تمہیں کرنے ہوں گے، اور اگر تم نے انکار کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ نوال نے بمشکل اپنی ہمت جمع کی اور سر جھکا کر ہلکے سے سر ہلا دیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور دل بے بسی سے بھرا ہوا تھا۔ بی جان نے اشارہ کیا۔ اچھا، اب جا کر ملازمہ کے ساتھ حویلی کے سارے کپڑے دھو دو۔ اس کو ایک اور دھچکا لگا۔ اسے تو ان کاموں کا بالکل تجربہ نہیں تھا، مگر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر سکی اور سر جھکا کر بی جان کے حکم پر چل پڑی۔ ملازمہ اسے واشنگ ایریا میں لے گئی جہاں کپڑوں کا ڈھیر پڑا تھا۔ کپڑے دیکھ کر نوال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ سب دھونا ہے بی بی جی، کسی کی مدد نہیں لینا ورنہ بی جان برا پیش آئیں گی، اور یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی۔ نوال نے بے بسی سے کپڑوں کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ کپڑوں کے ڈھیر کو چھوتے ہوئے لرز رہے تھے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے کپڑوں کو دھونا شروع کیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ تھکن سے چور ہو گئی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، پھر بھی وہ ہار ماننے کی بجائے کام کرتی رہی۔ ہر کپڑا اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھا۔ وہ دل ہی دل میں صبر کرتے کپڑے دھوتی گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب دائم آفس سے حویلی واپس آیا تو جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ نوال بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی معصوم لگ رہی تھی کہ دائم کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ نوال، کیا ہوا میری جان، کیوں اس طرح رو رہی ہو؟ نوال نے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز اور نم آنکھیں اسے مزید بے بس ظاہر کر رہی تھیں۔ وہ ایک دم دائم کے گلے لگ گئی اور سسکیاں لیتے بولی۔ وہ اس کے گلے لگنے پر بوکھلا گیا۔ آج مجھ سے بی جان نے بہت سارے کپڑے دھلوائے۔ دیکھے میں بہت تھک گئی ہوں، میری کمر بہت درد کر رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھنے لگی، مگر وہ نوال کے سامنے خود پر قابو پا گیا۔ اس نے نوال کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ چلو لیٹو، میں تمہاری کمر دباتا ہوں۔ نہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ چپ چاپ لیٹ جاؤ نوال، یہ میرا حکم ہے، وہ تھوڑی سختی سے بولا۔ نوال بے بس ہو کر لیٹ گئی۔ دائم نے ہلکے ہاتھوں سے اس کی کمر دبانا شروع کی۔ اس کے ہاتھ اتنے نرمی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس نے اس کے کاندھے، بازو اور ننھے جسم کے ہر حصے کو اس طرح دبا کر سکون دیا کہ نوال کے چہرے پر آہستہ آہستہ سکون کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ شرم سے سرخ پڑتے بولی تھی۔ تم میری ذمہ داری ہو نوال، تمہارا ہر دکھ میرا ہے اور تمہاری ہر تھکن میری ہے۔ اس کی بات پر نوال کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ دائم نے اس کے چہرے کو پیار سے دیکھا، اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا اور اس کا کمبل درست کر کے خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ بی جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور آنکھوں میں غیر معمولی سختی تھی،
جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا وہاں بی جان، دادا جان اور دوسرے بزرگ گہری گفتگو میں مصروف تھے۔ دائم نے سیدھا بی جان کی طرف دیکھا۔ بی جان، آپ نے نوال سے پوری حویلی کے کپڑے کیوں دھلوائے؟ کیا گھر کے باقی ملازمین ختم ہو گئے تھے؟ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ بی جان جو سکون سے بیٹھی تھی اس کے سوال اور لہجے پر فوراً چونک گئیں۔ ان کے چہرے پر غصہ ابھر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ دائم، یہ کس طرح کا لہجہ ہے؟ کیا تم اب ہم سے اس طرح بات کرو گے؟ جب سے وہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے تمہاری زبان اور رویہ دونوں بدل گئے ہیں۔ بھول گئے ہو کہ ہم تمہارے بڑے ہیں؟ بی جان، مجھے معاف کیجیے، لیکن بات میری بیوی کی ہے۔ وہ اس گھر میں جیسے بھی آئی، چاہے ونی ہو کر آئی ہو یا میری مرضی سے، لیکن اب وہ میری عزت ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اسے ملازموں جیسا سمجھ کر اس کے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ اپنے غصے کو پیتا نہایت تحمل سے بولا تھا۔ بی جان کی نظریں سخت ہو گئیں مگر وہ خاموش رہیں۔ دائم نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ آئندہ کوئی بھی کام ہو ملازمین سے کروایا جائے، نوال سے نہیں۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور سکون پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ اس کی بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دادا جان اور باقی بزرگ حیرت سے دائم کو دیکھ رہے تھے۔ بی جان کا غصے سے کانپتا ہوا چہرہ ان کی خاموشی کا گواہ بن چکا تھا۔ دائم نے ایک نظر سب پر ڈالی اور مضبوط قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے پیچھے ایک بھاری خاموشی چھوڑ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ڈائننگ ہال میں دسترخوان سجایا جا چکا تھا۔ بی جان اور باقی گھر والے اپنی نشستیں سنبھال چکے تھے مگر دائم اور نوال غائب تھے۔ بی جان نے ارد گرد دیکھتے ہوئے ملازمہ کو بلایا۔ دائم کہاں ہے اور اس لڑکی نے کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر آنا کیوں نہیں پسند کیا؟ بی جان، وہ اپنے کمرے میں کھانا مانگ رہے ہیں، ملازمہ نے ادب سے کہا تھا۔ یہ سن کر بی جان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جا کر دائم کو کہو کہ فوراً نیچے آئے اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھائے۔ حویلی کے اصول اس طرح نہیں بدلتے۔ وہ غصے سے بولنی تھی۔ ملازمہ سر ہلاتی ہوئی فوراً ان کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے کے اندر دائم اور نوال سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ نوال کے چہرے پر ایک عجیب سی شرمندگی کا امتزاج تھا اور دائم اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ملازمہ نے دستک دی۔ صاحب، بی جان نے کہا ہے کہ آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ کر کھانا کھائیں۔ بی جان سے جا کر کہہ دو میں اور نوال ڈائننگ ٹیبل پر نہیں آئیں گے، ہمارا کھانا کمرے میں ہی دیا جائے۔ یہ فیصلہ میرا ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ملازمہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتی ہوئی واپس چلی گئی اور بی جان کو جا کر یہ پیغام دیا۔ بی جان جو پہلے ہی غصے میں تھیں یہ سن کر مزید بھپر گئیں۔ ان کے چہرے کی سختی اور نظروں کی چمک خوفناک ہو گئی۔ انہوں نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ یہ لڑکی دائم کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ سب اسی کے اثرات ہیں۔ بی جان کا دماغ نفرت اور غصے سے بھر چکا تھا۔ ان کے دل میں نوال کے لیے سازشی خیالات جنم لینے لگے۔ نوال جو اپنی معصومیت میں دائم کی محبت سے مطمئن تھی، اس بات سے بے خبر تھی کہ بی جان کے دل میں اس کے خلاف نفرت کی آگ مزید بھڑک چکی ہے۔ صبح کا وقت تھا اور دائم معمول کے مطابق آفس کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کو نیا موبائل دائم نے لے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی دنیا میں خوش رہے اور حویلی کی سختیوں سے دور رہ سکے۔ بی جان جو پہلے ہی دائم کی محبت اور نوال کی موجودگی سے کڑ رہی تھی، دل میں نفرت کا طوفان لیے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے جب نوال کو اس بے فکری سے موبائل پر وقت گزارتے دیکھا تو ان کی برداشت کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ غصے سے کمرے کے اندر آئیں اور ایک جھٹکے میں نوال کے ہاتھ سے موبائل چھین کر دیوار پر دے مارا۔ موبائل دیوار سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا۔ نوال نے خوفزدہ نظروں سے بی جان کی طرف دیکھا لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہہ سکتی، بی جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تھپڑ کی شدت سے نوال کا سر دیوار سے جا لگا اور وہ درد سے چیخ اٹھی۔ تمہاری یہ جرأت کہ ہمارے اصولوں کے خلاف جاؤ، دائم کو ہمارے خلاف بھڑکا رہی ہو، اپنی عمر اور حیثیت دیکھو۔ کس نے کہا تھا کہ تم ہماری شکایت کرو؟ ان کی آواز سے در و دیوار ہل گئے تھے۔ نوال جو دیوار کے ساتھ سہمی کھڑی تھی روتے ہوئے بمشکل بولی، بی جان میں نے کوئی شکایت نہیں کی، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بی جان نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ بی جان نے ملازمہ کو آواز دی، اسے نیچے لے کر آؤ۔ ملازمہ فوری طور پر کمرے میں داخل ہوئی اور نوال جو خوف اور بے بسی کے عالم میں تھی اس کو گھسیٹتے ہوئے نیچے لے جانے لگی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی تھی، مجھے چھوڑ دو پلیز، لیکن اس کی آواز کسی نے نہ سنی۔ نیچے حویلی کے بڑے کمرے میں سب بزرگ اور حویلی کے دیگر افراد موجود تھے۔
سب نے ملازمہ کو نوال کو گھسیٹتے ہوئے آتے دیکھا۔ بیچ جان نے پھر سے نوال کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا۔ ہر تھپڑ کے ساتھ ان کے غصے کا اظہار مزید شدید ہوتا گیا۔ نوال کی چیخیں اور سسکیاں حویلی میں گونجنے لگیں۔ ایک اور زوردار تھپڑ کے بعد اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رسنے لگا۔ میر شاہ نے آگے بڑھ کر بیچ جان کو روکنا چاہا، مگر دادا جان نے اس کو بازو سے تھام کر روک لیا، اور پھر بیچ جان نے اتنی قوت سے اس کو تھپڑ مارا جس سے وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا نازک جسم مزید تاب نہ لا سکا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ عین اسی وقت دائم حویلی میں داخل ہوا۔ وہ اپنی کوئی فائل لینے آیا تھا، مگر نوال کو زمین پر بے ہوش ہوتا دیکھ اور اس کے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو دیکھ کر اس کے اندر کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے نوال کے پاس آیا، اسے باہوں میں اٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ وہ چیخا تھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر نوال کو اٹھا کر حویلی سے باہر نکلا اور فوراً گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ نوال کی بے ہوشی اور چہرے پر لگے زخم اس کی روح کو چیر گئے تھے۔ اس کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، آخر کیوں اس معصوم کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ نوال اس کی گود میں بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور چہرے پر تھپڑوں کے نشان صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کی سانسیں معمولی سی تھیں، لیکن اس کی بے ہوشی دائم کے دل کو زخمی کیے جا رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی وہ اسے فوراً ایمرجنسی میں لے گیا۔ ڈاکٹرز نے اس کو اسٹریچر پر لٹایا اور اس کا فوری معائنہ شروع کر دیا۔ وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہا تھا، اس کا دل بے قابو ہو کر دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ آپ کی پیشنٹ کو شاید کافی شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے انہیں ڈرپ لگا دی ہے، خوش قسمتی سے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ لیکن ڈاکٹر کے الفاظ رک گئے، جیسے وہ مزید کچھ کہنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کیا؟ ڈاکٹر صاحب صاف صاف بتائیں، دائم نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ دیکھیں، ان پر جسمانی تشدد کیا گیا ہے اور یہ کسی بھی حالت میں درست نہیں ہے۔ ایک معصوم کم عمر بچی پر اس طرح کا ظلم ناقابل قبول ہے۔ آپ کو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سنتے ہی دائم کی روح جیسے لرز گئی۔ اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا۔ وہ خود کو اس بات پر ملامت کرنے لگا کہ اس نے نوال کو حویلی میں چھوڑا ہی کیوں۔ اس کی معصومیت، اس کا نازک وجود اور اس کے خلاف حویلی والوں کی سفاکیت، یہ سب سوچ کر دائم کا دل پھٹنے لگا۔ نوال کو وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھامے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ وہ اس کے چہرے پر پڑے زخموں کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بے بسی اور درد کے گواہ تھے۔ اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نوال کو اب کبھی حویلی واپس نہیں لے کر جائے گا۔ وہ اس معصوم کو ان بے حسوں کے درمیان مزید نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں اس کا محافظ ہوں، اس کا ساتھی اور اس کی خوشیوں کا ذمہ دار بھی۔ میں کیسے اس سے لاپرواہی برت سکتا ہوں؟ وہ خود سے بولا تھا۔ اس کا دل یہ سوچ کر اور زیادہ دکھنے لگا تھا، لیکن وقت نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ وہ اپنی محبت کو مزید کسی کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ دائم نے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ رکھا۔ میری جان، اب تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ نوال بے ہوشی کی حالت میں تھی، لیکن دائم کی باتوں میں محبت اور خلوص صاف چھلک رہا تھا۔ فارم ہاؤس کی خاموش فضا میں دائم نوال کو لے کر آیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہی نوال نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ یہ جگہ ایک خواب جیسی لگ رہی تھی۔ دور دور تک پھیلا سبزہ، ایک پرسکون سا ماحول اور وہ خوبصورت گھر جو دائم نے نوال کے لیے چنا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ چپ تھی جو دائم کو بے چین کر رہی تھی۔ دائم نے آہستہ سے اس کو سہارا دیا اور اسے فارم ہاؤس کے اندر لے آیا۔ اس نے نوال کو ایک آرام دہ صوفے پر بٹھایا اور اس کے قدموں میں بیٹھ کر محبت بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ نوال کی آنکھوں میں تھکن اور دکھ تھا، زبان پر خاموشی کی مہر لگی تھی۔ نوال، یہ گھر اب ہمارا ہے، صرف تمہارا اور میرا۔ یہاں کوئی نہیں ہوگا جو تمہیں تکلیف دے، کوئی نہیں جو تمہاری عزت کو رون سکے۔ ہم یہاں سکون سے رہیں گے، دور ان سب سے جو تمہیں رلا دیتے تھے۔ نوال نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دائم اس کی خاموشی کے پیچھے چھپے درد کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں، وہ کہہ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔
وہ ملازمہ سے کچن سے کھانا لے کر آیا تو اس نے پلیٹ نوال کے سامنے رکھی، اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر اس کو کھلانے لگا۔ چلو کھاؤ، تم نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں، ہم واقعی اس گھر میں رہیں گے؟ وہ چونک کر بولی تو دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں نوال، یہ گھر صرف تمہارا اور میرا ہے، یہاں کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی ظلم کرنے والا، کوئی تکلیف دینے والا۔ یہ گھر صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے سکون کے لیے۔ وہ محبت سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں معصوم سی چمک آ گئی، وہ بچوں کی طرح خوش ہو گئی اور بے اختیار دائم کے گلے لگ گئی۔ دائم نے ہلکے سے اسے تھپ تھپایا۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر بات کیا کرو، ورنہ پھر خود ہی مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے سینے پر محسوس کرتے مخمور لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ کون سی مشکل؟ نوال نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، تم آرام کرو، کمرے میں جا کر میں یہ برتن رکھ کے آتا ہوں، دائم نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ دائم کی معنی خیز بات اس کے سر کے اوپر سے ہی گزر گئی تھی۔ وہ دائم کے فون پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی اور دائم اس کے پاس بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ نوال کی معصوم ہنسی اور کارٹون کے کرداروں کی آوازوں نے ماحول کو ہلکا پھلکا بنا رکھا تھا، لیکن اچانک دائم کے فون کی اسکرین پر کال آنے لگی۔ نوال نے بے دہانی میں فون اٹھایا اور اسکرین پر نظر دوڑائی۔ اس پر لکھا ہوا بی جان اس کے ذہن کو الجھا گیا۔ آپ کے فون پر کال آ رہی ہے، اس نے آہستہ سے کہہ کر فون دائم کو پکڑا دیا۔ اس نے فون نوال کے ہاتھ سے لے لیا اور کال اٹھاتے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدموں کی رفتار اور چہرے کی سنجیدگی نوال کو کچھ عجیب سا لگا، مگر وہ خاموش رہی۔ دائم نے کمرے سے باہر جا کر فون کان سے لگایا تو دوسری طرف بی جان کا غصے سے بھرا لہجہ سنائی دیا۔ کہاں ہو تم دائم؟ 2 دن ہو گئے ہیں تم نے حویلی میں قدم تک نہیں رکھا۔ ان کے لہجے میں سختی اور تلخی نمایاں تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بی جان، اب میں اس حویلی میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک آپ لوگ نوال کو دل سے قبول نہیں کریں گے۔ وہ بے شک منی ہو کر اس گھر میں آئی ہے، لیکن اب وہ میری بیوی ہے۔ دائم میر شاہ کی عزت ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کرے گا یا اس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر بی جان کا غصہ اور بڑھ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم اپنوں کو چھوڑ کر اس لڑکی کے لیے؟ دائم نے بیچ میں ہی ان کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں غیر معمولی ٹھہراؤ اور سختی تھی۔ بی جان، میں نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے، جب تک آپ لوگوں کے دلوں سے نوال کے لیے نفرت ختم نہیں ہوتی میں اس گھر میں واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بنا کسی توقف کے فون بند کر دیا۔ بی جان دوسری طرف سلگ کر رہ گئیں۔ ان کے چہرے پر بے بسی اور غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ دائم نے فون بند کر کے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا، گہری سانس لی اور اپنے اندر کے غصے کو قابو میں لاتے ہوئے کمرے کی طرف واپس لوٹ آیا۔ کمرے میں واپس آتے ہی دائم نے نوال کی طرف دیکھا جو اب اس کے لیپ ٹاپ پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ چلو نوال، اب بہت کارٹون دیکھ لی، اب سو جاؤ، وہ نرمی سے بولتا اس کے پاس آیا۔ نہیں، مجھے ابھی اور کارٹون دیکھنے ہیں، اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اس کی ضد پہ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ اس نے ہمیشہ ایک باشعور، اپنی ہم عمر اور سمجھدار بیوی کا خواب دیکھا تھا جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے یہ معصوم اور ضدی سی 15 سالہ لڑکی ملی تھی جو اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، مگر اس کی معصومیت اور بچوں جیسی حرکتوں نے اس کے دل میں خاص جگہ بنا لی تھی۔ وہ اس معصوم سی لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتا وہ بھی بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لو کارٹون۔ اس نے موبائل میں اس کے لیے نئے کارٹون لگا دیے، پھر خود لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ دونوں اپنے کام میں مشغول تھے کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ نوال کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے۔ وہ یکدم اچھل کر دائم کی گود میں آ بیٹھی۔ دائم اس غیر متوقع حرکت پر بوکھلاس آ گیا۔ یہ کیا کر رہی ہو نوال؟ کچھ نہیں ہوتا، آرام سے بیٹھو، آ جائے گی لائٹ ابھی، وہ سنبھل کر بولا تھا۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے، وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولی۔ دائم نے فوراً موبائل کی ٹارچ آن کی تاکہ کمرے میں تھوڑی روشنی ہو سکے۔ نوال کا چہرہ اس کے کاندھے کے قریب تھا اور اس کے ہونٹ بے اختیار نوال کی گردن سے مس ہو گئے۔ اس کی قربت نے دائم کے اندر ایک طوفان سا برپا کر دیا۔ وہ بمشکل اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ نوال کی مزید نزدیکی نے اس کو بے چین کر دیا۔ نوال پلیز، میرے صبر کا امتحان مت لو، سائڈ پہ ہو کے بیٹھو، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا شاید۔ نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کی گود میں ہی رہنا ہے، وہ ضدی بچے کی طرح بولی تھی۔ دائم نے خود کو بڑی مشکل سے قابو میں رکھا۔
اس کا دل بہکنے لگا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ضروری ہے۔ وہ 15 سال کی معصوم لڑکی تھی، اس کی شدتوں کی تاب نہیں لا سکتی تھی۔ کچھ لمحوں بعد لائٹ واپس آ گئی۔ دائم نے سکون کی سانس لی۔ یار اب تو پیچھے ہٹ جاؤ، لائٹ آ گئی ہے، مجھے میرا کام کرنے دو۔ وہ اس کی گود سے اتر کر سائڈ پر بیٹھ گئی، مگر دائم کی حالت بے حد نروس تھی۔ وہ گہری سانس کھینچ کر واپس اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا کام کرنے میں مصروف تھا، اس کی توجہ مکمل طور پر اسکرین پر تھی، جب اچانک دروازہ کھلا اور دادا جان اور میر شاہ اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر دائم چونک گیا اور فوراً احتراماً کھڑا ہو گیا۔ بابا جان، دادا جان آپ یہاں، پلیز بیٹھیں۔ وہ ان کی جانب بڑھا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ دائم نے ان کے لیے پانی منگوا کر خود بھی قریب ہی ان کے بیٹھ گیا۔ میر شاہ کی گہری نظریں اور دادا جان کی خاموشی اسے بے چین کر رہی تھی۔ دائم یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک لڑکی کے لیے تم ہم سب کو چھوڑ رہے ہو؟ میر شاہ نے بات کا آغاز کیا تھا۔ بابا جان وہ لڑکی صرف لڑکی نہیں، وہ اب میری بیوی ہے، میری عزت ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ مت کہو کہ وہ تمہاری بیوی ہے، وہ ونی کے طور پر آئی ہے، اس کے باپ نے تمہارے چچا کو قتل کیا ہے، یہ بھول گئے ہو کیا؟ دادا جان نے اپنا عصا زمین پر رکھ کر سخت آواز میں کہا۔ دائم کا چہرہ ایک پل کے لیے سپاٹ ہوا۔ دادا جان میں کچھ نہیں بھولا، سب یاد ہے، ہر بات، ہر زخم، مگر یہ بھی یاد ہے کہ وہ معصوم لڑکی قاتل نہیں، اس کا باپ قاتل ہے۔ میں ہمیشہ ونی کی رسم کے خلاف تھا۔ میں نے آپ سب کو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھ سے امید نہ رکھیے گا کہ میں اس رسم کو نبھاؤں گا، مگر پھر بھی آپ نے زبردستی میرا نکاح مجھ سے 15 سال چھوٹی معصوم لڑکی سے کروا دیا۔ اب جب یہ سب کچھ آپ لوگوں کی مرضی سے ہوا ہے تو اب میرے فیصلوں کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ سب کو، ورنہ یہ بزنس، یہ سب کچھ بھی میں چھوڑ دوں گا۔ اس کے سخت اور کھرے لہجے نے آفس کی فضا میں خاموشی بھر دی۔ وہ دائم جو ہمیشہ ان کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیتا تھا، آج انہیں یوں کھری کھری سنا رہا تھا۔ دادا جان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی دائم ہے۔ دادا جان نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ دیکھو بیٹا، غصے میں فیصلے اس طرح کے نہیں کیے جاتے، ہمیں سوچنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری بات سن لی، لیکن نوال اور تم حویلی واپس آ جاؤ۔ وہ تحمل سے بولے تھے۔ نہیں دادا جان، میں مزید اس پر ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صرف 15 سال کی ہے، آپ لوگوں نے اس کی عمر کا بھی خیال نہیں کیا اور اسے اپنی نفرتوں کا نشانہ بنا ڈالا۔ کم از کم اس کے بڑے ہونے کا تو انتظار کر لیتے، پھر نفرت کر لیتے۔ ابھی وہ شادی کا مطلب بھی نہیں جانتی، نفرتوں کا مطلب بھی نہیں جانتی، اور آپ سب نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ بی جان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ اس پر ظلم کرتی رہی، مگر اب نہیں، جب تک میں زندہ ہوں اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اس کی آواز میں وہ شدت تھی جو دادا جان اور میر شاہ کو خاموش کر گئی۔ بیٹا، ہم تمہاری بات کو سمجھتے ہیں، ہم کوئی حل نکالیں گے، مگر تم حویلی واپس آ جاؤ۔ میر شاہ نے بھی اس کو سمجھانا چاہا۔ جب آپ لوگ کوئی حل نکال لیں گے اور نوال کے ساتھ انصاف کریں گے تب میں واپس آ جاؤں گا، اس سے پہلے نہیں، اس نے دو بدو جواب دیا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ ایک دوسرے کی جانب بے بسی سے دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ دادا جان اور میر شاہ آہستہ قدموں سے آفس سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر کرسی پر گر گیا۔ اس کے دل میں دکھ اور غصہ دونوں موجزن تھے، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ اس معصوم کے حق کے لیے ہر حد سے گزر جائے گا۔ وہ آفس سے تھکا ہارا واپس آیا اور جب دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر نوال پر پڑی، جو نیلے رنگ کی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ وہ اپنی سادگی اور معصومیت میں ساڑی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے چپ چاپ کھڑا رہ گیا، جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی حسین خواب آ گیا ہو۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچا اور بے اختیار اس سے پوچھ بیٹھا، یہ ساڑی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے تو نہیں لے کر دی تمہیں؟ ملازمہ سکینہ آنٹی کی بیٹی ہے نا، وہ لے کر آئی تھی، تو میں نے کہا میں بھی پہن کر دیکھتی ہوں، مجھے بہت پسند آئی۔ اس کے لہجے میں معصومیت تھی۔ وہ سر پکڑ کے رہ گیا۔ پھر اچانک نوال کی ساڑی جو ٹھیک سے بندھی نہیں تھی کھل کر زمین پر گر گئی۔ نوال کے تمام نشیب و فراز دائم کے سامنے واضح ہو گئے۔ اس کا نازک نیم برہنہ وجود دائم کے سامنے قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ اس کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ فوراً شرمندہ ہو کر ساڑی کو اٹھانے لگی۔ مجھے ساڑی ٹھیک سے پہننی نہیں آتی، پلیز میری مدد کر دینا دائم، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں کیسے مدد کروں، مجھے نہیں آتی۔
وہ اس کو بچوں کی طرح پچکارنے لگا۔ تو پھر آپ فون سے دیکھ کر پہنا دیں، مجھے نہیں پہننی آ رہی۔ دائم اس کی ضد کے آگے ہار کر آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے رکو۔ وہ اپنا فون نکال کر ساڑی باندھنے کا طریقہ دیکھنے لگا۔ دائم کے دل میں ایک جذباتی طوفان مچ رہا تھا۔ نوال کی قربت میں اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس ننھے وجود کو اپنے باہوں میں بھر لے، مگر جانتا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ اس کی شدتوں کو نہیں سہ پائے گی۔ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ساڑی کو درست طریقے سے اس کو پہنا دیا۔ وہ قیامت سی لگ رہی تھی۔ نیلے رنگ کی ساڑی میں وہ ایک مکمل حسین خواب کی طرح نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا رہ گیا، آخر اتنا روپ وہ کہاں سے لاتی تھی؟ بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ پلو کو لہرا کر بچوں کی طرح خوش ہوتے پوچھنے لگی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، وہ بے اختیار بولتا اس کو سینے سے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گیا۔ وہ جو اب بے حد خوش نظر آ رہی تھی، آگے بڑھ کر دائم کی طرح اس کو گلے لگا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دے گی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا اس کی جسارت پہ۔ اس کو اچانک ایک شرارت سوجی اور وہ ایک دم شدت سے نوال کی طرف جھک گیا۔ چلو اب ایسے بھی کرو، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ نہیں، ایسے درد ہوا ہے مجھے، وہ معصومیت سے منہ بنا کر اپنے ہونٹوں کو سہلاتے بولی۔ وہ مسکرا کر اس کو خود میں بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی معصومیت اور اس کا بچپن ہی اس کا سب سے بڑا جمال تھا۔ میر جان کے کمرے کا ماحول خاصا سرد اور دباؤ سے بھرا ہوا تھا۔ دادا جان اور میر شاہ اور حویلی کے باقی بزرگ اپنی جگہ پر سر جھکائے خاموشی سے بیٹھے تھے۔ میر جان کے چہرے پر الجھن، غصے اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی شعلے جل رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ دائم اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ وہی دائم ہے جو ہمیشہ میری ہر بات مانتا تھا، اور اب تم لوگ اسے منانے کے لیے اس کے آفس تک گئے، لیکن وہ پھر بھی واپس نہیں آیا۔ آخر ایسا کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے؟ کیا بات ہے جو اس نے اسے اس حد تک بدل دیا ہے؟ بی جان، جو بھی ہے ہمیں اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ جب تک ہم نوال کے ساتھ اپنا رویہ درست نہیں کرتے، وہ اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔ ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ یہ مسئلہ اور بڑھ جائے گا۔ میر شاہ نے تفصیل سے انہیں آگاہ کیا۔ بی جان نے اپنے چہرے پر الجھن کا تاثر مزید گہرا کر لیا۔ ان کی پیشانی کی شکنیں واضح ہو گئیں۔ انہوں نے ایک گہری اور طویل سانس لی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کے سامنے جھک جائیں جو ونی کی رسم کے تحت اس گھر میں آئی تھی، جس کے باپ نے ہمارے خاندان کا خون بہایا۔ بی جان، جوان خون ہے، اگر وہ ہم سے اور بدگمان ہو گیا تو اسے واپس لانا ممکن نہیں ہوگا۔ آپ جانتی ہیں وہ ہمارے خاندان کا واحد چشم و چراغ ہے۔ اگر وہ ہم سے دور ہو گیا تو ہماری نسل کا تسلسل خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہمیں دانش مندی سے کام لینا ہوگا۔ دادا جان، جو اب تک خاموش تھے، اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر دھیمی آواز میں بولے۔ میر شاہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دائم کو کھونا ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں اس کی بات ماننی ہی ہوگی، ورنہ معاملہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ بی جان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، جیسے اپنے اندر کے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں وہی سختی تھی، لیکن وہ اس وقت حالات کے آگے جھکنے پر مجبور نظر آئی تھیں۔ ٹھیک ہے، دائم کو پیغام بھیج دو کہ ہم اس کی شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نوال کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسے اس حویلی کی بہو کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسے بتاؤ کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے بی جان اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ ان کی آنکھوں میں غصے کے آثار اب بھی باقی تھے۔ 2 ماہ کا عرصہ کیسے بیتا انہیں معلوم ہی نہ ہوا۔ فارم ہاؤس کی خاموشی اور پرسکون ماحول نے ان دونوں کو مزید قریب کر دیا۔ نوال، جو پہلے ایک معصوم اور ضدی لڑکی تھی، دائم کے ساتھ رہتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھدار ہو رہی تھی۔ دائم کے دل میں بھی اس کے لیے محبت کے جذبات پہلے سے کہیں زیادہ گہرے ہو گئے۔ ابھی بھی وہ دونوں بیڈ پر ایک ساتھ لیٹے تھے۔ دائم نے اسے نرمی سے گلے سے لگایا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی معصومیت ہمیشہ دائم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آتی۔ دائم، مجھے بیبی چاہیے، وہ اچانک سر اٹھا کر بولی تھی۔ بیبی؟ کیوں چاہیے تمہیں؟ دائم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اس کی بات کو دہراتے ہوئے کہا، سکینہ آنٹی کی بیٹی بھی میری جتنی ہے، اس کی بھی شادی ہوئی ہے اور اس کا بھی ایک بیبی ہے۔ وہ اتنا چھوٹا اور پیارا ہے، اس لیے مجھے بھی بیبی چاہیے۔ وہ فوراً سے بولی تھی۔ اس کی معصومیت اور بچوں جیسی خواہش پر وہ ہنس پڑا۔ اچھا، تو تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی مسکراہٹ میں شرارت بھی شامل ہو گئی تھی۔ ہاں، نوال نے فوراً سر ہلا کر کہا۔ چلو پھر بیبی لانے کے لیے جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ دائم نے نرمی سے اس کے بالوں کو چھوا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ معصومیت سے بولی تو وہ گہرا مسکرایا۔ چلو پھر میرے قریب آؤ۔ نوال نے شرماتے ہوئے دائم کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے وہ دائم کے قریب ہوئی۔ دائم نے پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان دوریوں کو حذف کر دو نوال، وہ سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ وہ تھوڑا جھجکی، لیکن دائم کی محبت اور خلوص نے اسے اعتماد بخشا۔
वो आहिस्ता से दाइम के करीब होकर तमाम दूरियों को मिटा गई। दाइम की धड़कनें तेज हो गई थीं। नवाल के करीब होने से उसके जज्बात का बंध टूटने लगा था। वो बेख्तियार होते नवाल की सुराहीदार गर्दन की तरफ झुका। नवाल ने एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया, लेकिन जैसे ही दाइम की शिद्दतें बढ़ने लगी वो सिसकने लगी। दाइम की कुर्बत और जज्बात की शिद्दत उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगी। वो अचानक रोने लगी थी। उसके आंसू दाइम के दिल पे गिरे जैसे किसी ने गर्म लोहा रख दिया हो। वो फौरन पीछे हट गया और खुद को कोसने लगा। उसने जल्दी से नवाल को गले लगाया, उसके आंसू साफ किए। बस अब कुछ नहीं करूँगा, रोना बंद करो नवाल, वो उसको सीने से लगाए नरमी से बोला था। दाइम, मुझे दर्द हुआ था। वो हिचकियों से रो रही थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता था। आइंदा ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ। दाइम ने उसके माथे पर बोसा दिया और अपनी आवाज़ को भरपूर नरमी देते हुए कहा। वो उसके साथ लिपट गई। दाइम ने उसे मज़ीद संभाल कर अपने करीब कर लिया और उसे सुकून देने के लिए उसके बालों को सहलाने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम गए, लेकिन दाइम की बेचैनी बढ़ती गई। वो अपने मूज़ और जज्बात को संभालने की कोशिश कर रहा था जो उस मासूम की कुर्बत में मचलने लगते थे। वो अपने कमरे में अलमारी से कपड़े निकालकर ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था। सूरज की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में दाखिल हो रही थी। नवाल भी करीब ही बेड पर बैठी थी। उसकी नज़रें दाइम पर जमी थी, जो ब्लैक शर्ट पहनते हुए खासा मसरूफ़ और हैंडसम लग रहा था। अचानक उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर बाबा जान का नाम देख कर रुक गया। जी बाबा जान, खैरियत? उसने फ़ोन को कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से मीर शाह की गहरी और पुरसकून आवाज़ सुनाई दी। दाइम बेटा, हम सब ने फैसला कर लिया है। तुम्हें और नवाल को अब किसी किस्म की ज़बरदस्ती या ज़्यादती का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीर जान ने नवाल को अपनी बहू के तौर पर तस्लीम कर लिया है। हम सब उसे अपना चुके हैं। तुम दोनों अब वापस आ जाओ। उनकी बात सुनकर दाइम के हाथ लम्हा भर को रुक गए। ये सब अचानक कैसे? बीर जान कैसे मान गईं? वो हैरान हुआ था। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी ज़िद और नवाल के लिए तुम्हारी मोहब्बत को देखकर हुआ। हमें एहसास हो गया है कि नवाल हमारी बहू है और उसे वैसा ही मुकाम मिलना चाहिए। अब कोई मसला नहीं होगा। दाइम ने गहरी सांस ली और कुछ लम्हे के लिए खामोश रहा। ठीक है बाबा जान, मैं कुछ दिनों में नवाल के साथ हवेली वापस आता हूँ। कुछ देर के बाद वो बोला था। यही बेहतर है बेटा, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। फ़ोन बंद करते हुए दाइम ने कुछ सोचते हुए एक नज़र नवाल पर डाली, जो खामोशी से उसे देख रही थी। बाबा जान का फ़ोन था। वो चाहते हैं कि हम हवेली वापस चलें। सबने तुम्हें अपना लिया है। सच? मुझे कबूल कर लिया सबने? उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ पूछा। हाँ, सबने तुम्हें कबूल कर लिया है नवाल, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वो मुस्कुरा कर बोला था। नवाल ने आहिस्ता से सर हिलाया। उसकी आंखों में खुशी की झलक आ गई। दाइम ने नरमी से उसके करीब जाकर उसके सीने से लगा लिया। अब बस तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, हम जल्द वापस चलेंगे। उसने खामोशी से इस बात में सर हिला दिया और वो अपने काम की तैयारी में दोबारा मसरूफ़ हो गया। उसके चेहरे पर अब सुकून और खुशी के तासुरात नुमायां थे। वो भी अपनों से मिलने के लिए बेताब था। दोपहर का वक्त था। हवेली के दरवाजे पर गहमा गहमी थी। मुलाजमीन हाथों में गुलाब के फूल लिए कितार में खड़े थे और हवेली के बड़े दरवाजे को रंगीन फूलों की माला से सजाया गया था। दरवाजे के करीब दादा जान, बी जान और मीर शाह और चच्ची जान खड़े थे, जिनके चेहरों पर मुस्कुराहटें नुमायां थीं। सबको मालूम था कि आज 3 माह बाद दाइम और नवाल वापस आ रहे हैं और ये लम्हा उनके लिए खुशियों का बाइस था। जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी, दाइम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। वो स्याह शलवार कमीज में हमेशा की तरह बावकार लग रहा था। नवाल भी आहिस्ता से बाहर निकली, आसमानी रंग के लिबास में, बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट लिए। मुलाजमीन ने उन दोनों पर गुलाब के फूल निछावर किए और हवेली का माहौल खुशबू से मुअत्तर हो गया। दादा जान ने आगे बढ़कर दाइम को गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और फख्र का मिला जुला तासुर था। बेटा, तुम्हारे वापस आने से हवेली की रौनक लौट आई है, दादा जान ने जज्बात से लबरेज लहजे में कहा। आपकी दुआ है दादा जान। दाइम ने नरमी से दादा जान के हाथ थाम लिए। उसके बाद बीर जान ने आगे बढ़कर उन दोनों को दुआ और प्यार दिया। मीर शाह ने भी मुस्कुराते हुए दाइम को गले लगा लिया था। नवाल के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते हुए सबका इस्तकबाल देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक नुमायां थी। हवेली के अंदर दाखिल होते ही मुलाजमीन ने रास्ते में फूल बिछा रखे थे और हर तरफ मोहब्बत और अपनायत का माहौल था।
نوال دائم کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کبھی حویلی کو دیکھتی اور کبھی لوگوں کی محبت بھری مسکراہٹوں کو۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ خوشیاں ہمیشہ قائم رہیں۔ جلد ہی سب دسترخوان پر جمع ہو گئے۔ کھانے کی میز رنگ برنگے کھانوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب نے ہنسی مذاق کے درمیان کھانا کھایا۔ نوال ہر کسی کے ساتھ پر اعتمادی سے بات کر رہی تھی اور دائم اسے دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ کھانا پرسکون ماحول میں کھایا گیا تھا۔ ان کو حویلی آئے کافی مہینے ہو گئے تھے۔ سب کا رویہ نوال کے ساتھ بدل گیا تھا۔ وہ تتلیوں کی طرح پوری حویلی میں اڑتی پھرتی تھی مگر کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ بی جان بھی اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر چکی تھی کیونکہ وہ اپنے ہونہار پوتے کو اس وجہ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ابھی آفس سے حویلی لوٹا تھا کہ دادا جان نے اس کو بلا لیا۔ وہ خاموشی سے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ دادا جان اپنی آرام کرسی پر بیٹھے تھے اور ان کے چہرے پر ایک سنجیدگی کے ساتھ نرم سی مسکراہٹ تھی۔ آؤ بیٹا بیٹھو، دادا جان نے محبت سے کہا۔ وہ ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور احترام سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جی دادا جان، آپ نے مجھے بلایا؟ دائم، تم جانتے ہو کہ یہ خاندان تمہارے دم سے قائم ہے۔ تم ہمارے اکلوتے وارث ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ وراثت تمہاری نسل تک جائے۔ تم ہمیں پوتے کی خوشی دے دو۔ وہ بلا کسی تمہید کے صاف گوئی سے بولے تھے۔ دائم ان کی آخری بات پہ چونک گیا۔ ہاں بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ تم ہمیں ایک پوتے کی خوشی دو۔ نوال کے ساتھ تمہاری شادی کو کچھ وقت ہو چکا ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اب ہماری اگلی نسل کی بنیاد رکھی جائے۔ اس نے دادا جان کی بات سن کر گہری سانس لی۔ دادا جان، نوال ابھی بہت چھوٹی ہے، وہ صرف 15 سال کی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکتی۔ بیٹا، ایک لڑکی 13 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، یہ قدرتی بات ہے۔ نوال تمہارے ساتھ بہت اٹیچ ہے اور اگر تم اسے محبت اور نرمی سے سمجھاؤ گے تو وہ تمہاری بات کو مان لے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ تمہاری خوشی میں اپنی خوشی دیکھے گی۔ وہ تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھے تھے۔ وہ بے بس ہوا۔ اس کا چہرہ کسی گہرے اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ دادا جان، میں نوال کو سمجھاؤں گا لیکن مجھے خود کچھ وقت چاہیے۔ میں اس معاملے میں جلدی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرے لیے کانچ کی گڑیا کی طرح ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے اس کے دل یا جسم پر کوئی بوجھ آئے۔ وہ تحمل سے اپنے دل کی بات کہہ گیا۔ بیٹا، ہمیں معلوم ہے کہ تم اسے کتنا چاہتے ہو لیکن ایک بات یاد رکھو، ہماری نسل کا تسلسل ضروری ہے۔ یہ حویلی، یہ زمین، یہ وراثت سب تمہاری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کا حق تب ادا ہوگا جب ہماری اگلی نسل کا وجود ہوگا۔ دادا جان نے نرم لہجے میں اسے سمجھایا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ وہ اندر ہی اندر شش و پنج میں مبتلا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس معاملے کو کیسے سنبھالے۔ نوال کی معصومیت اور کم عمری اس کے دل میں بار بار آ رہی تھی اور وہ دادا جان کی خواہش کے آگے بے بس بھی محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے دادا جان، اس نے بالآخر آہستہ سے کہا، میں آپ کی خواہش کو جلد پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ دادا جان نے مطمئن ہو کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمیں تم پر بھروسہ ہے بیٹا، تم ہمارے خاندان کی امید ہو۔ دائم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا لیکن اس کے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نوال کے لیے بہت سے خواب دیکھے تھے۔ وہ اس کی تعلیم مکمل کروانا چاہتا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ اس کی معصوم زندگی پر اثر ڈالے، لیکن دادا جان کی خواہش اور خاندان کی امیدوں کے آگے اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ پریشان سا چہرہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں وہ ٹھہراؤ نہ تھا جو عام طور پر اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ نوال جو بیڈ پر بیٹھ کر اس کے موبائل پر کارٹون دیکھنے میں مگن تھی۔ کیا ہوا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں آپ، وہ اس کی طرف دیکھتے ہی مسکرا کر بولی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑا سا پریشان ہوں۔ اس نے نوال کی طرف دیکھا اور ہلکے سے سر ہلایا۔ پریشان کیوں ہے؟ مجھے بتائیں نا، شاید میں کچھ کر سکوں۔ نوال نے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور قریب آ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھنے لگا جس میں اس کے ہاتھ تھے۔ تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تمہیں بیبی چاہیے؟ اس کی بات پر نوال کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ ہاں چاہیے نا، کب ملے گا مجھے بیبی؟ وہ اپنی اصلی معصومیت سے بولی۔ نوال، تمہیں معلوم ہے کہ بیبی کیسے آتا ہے؟ دائم نے ایک گہری سانس لی اور اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا۔ نوال نے الجھن بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن آپ تو سب جانتے ہیں نا، آپ ہی بیبی لے آئیں۔ دائم ہلکا سا مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں ایک بے چینی سی چھپی تھی۔ نوال، بیبی لڑکیاں پیدا کرتی ہیں، لے کر نہیں آتے کہیں سے۔ اس کی بات پر نوال نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ کیا واقعی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا، لیکن میں کیوں پیدا کروں بیبی؟
آپ پیدا کریں نا۔ دائم نے اس کی معصومیت پر بے ساختہ کہا لگایا، لیکن جلد ہی سنجیدہ ہو گیا۔ نوال، بیوی ہونے کے ناطے یہ تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں تمہیں اس سب کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ نوال نے گردن جھکا کر سوچنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اگر یہ میری ذمہ داری ہے تو ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، لیکن یہ کیسے ہوگا؟ دائم نے اس کے سوال پر کچھ لمحے خاموشی اختیار کی۔ یہ باتیں تمہارے لیے سمجھنا بھی مشکل ہے، لیکن میں تمہیں وقت دوں گا۔ جب تم ان باتوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گی، تب ہی ہم اس بارے میں سوچیں گے۔ وہ آہستہ سے اس کو سینے سے لگا کر بولا تھا۔ نوال نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ٹھیک ہے دائم، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، آپ میرے لیے سب کچھ ہیں۔ دائم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا اور خود سے وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی کسی دباؤ یا تکلیف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اس کی معصومیت اور اس کی بھروسے مند مسکراہٹ نے دائم کے دل کو سکون بخشا، مگر اندر ہی اندر وہ دادا جان کی خواہش کے بوجھ تلے دب رہا تھا۔ 3 سال بعد، آج اس کی 18ویں سالگرہ تھی۔ آج وہ پورے 18 سال کی ہو گئی تھی۔ اس 3 سال کے عرصے میں دائم شاہ کی محبت نے اسے ایک حسین دوشیزہ بنا کر ابھارا تھا۔ وہ یاقوتی حسن کے مالک تھی جو اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھی، مگر دائم شاہ اب تک ادھورا تھا۔ اس نے اس کے بڑے ہونے کی بڑی شدت سے انتظار کیا تھا اور اپنے موزوں اور جذبوں کو 3 سال سے سلاتا آ رہا تھا۔ اس نے دادا جان اور بی جان کو بھی اپنے ساتھ 3 سال کے انتظار کی سولی پر لٹکا کر رکھا ہوا تھا، جو اس سے پوتے کے خواہش مند تھے، مگر اس کے کہے کے مطابق نوال کے 18 سال کے ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ رات سالگرہ کی تقریب کے بعد وہ تھکی ہوئی وارڈروب سے ڈریس چینج کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی۔ دائم ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا، وہ دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی اس کو کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو دائم اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اس کی جانب آیا۔ میرا 3 سال کا صبر ختم ہوا، اب تم نہیں بچو گی، وہ کہتے ساتھ کھینچ کر اس کو اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ شرما کر نگاہیں جھکا گئی، جانتی تھی اس نے اپنے دائم شاہ کو بہت انتظار کروایا تھا۔ دائم نے اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اٹھا کر بیڈ کی جانب لے آیا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی آنکھیں بند کر گئی۔ دائم نے آگے بڑھ کر تمام لائٹس آف کر دیں اور پھر اس کی طرف بڑھتے اس پر جھک گیا۔ اس کی قربت پاتے ہی دائم کی 3 سالوں کی تشنگی اور پیاس مٹی تھی۔ وہ دونوں آج کی رات مکمل ایک دوسرے کو پا چکے تھے۔ چاند ان کے ملن کی رات پہ مسکراتا بادلوں کی اوٹ میں